اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو لٹاتا ہوا ہم اور آپ کے بیچ سے روا دوا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ ہے، جس کے اندر شب قدر بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، اور نزول قرآن بھی ہے۔ یعنی ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ ایسا عشرہ ہے کہ اسی کے اندر جو ہے شب قدر بھی پائی جاتی ہے، اور اسی عشرے میں جو ہے اعتکاف میں بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھا جاتا ہے، اور اسی عشرے میں جو ہے قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اور یہ تیسرا عشرہ ایسا عشرہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تیسرا حصہ جو ہے جہنم سے آزادی والا حصہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان المبارک بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو لٹاتا ہوا ہم اور آپ کے بیچ سے جو ہے روا دوا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان المبارک کو جہاں پر بہت ساری خصوصیات حاصل ہے، وہیں پر جو ہے یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ اسی مہینے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب، آخری کتاب قرآن مجید کا نزول ہوا۔ ماہ رمضان المبارک کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ اسی مہینے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا نزول ہوا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتدا جو ہے
رمضان المبارک میں ہوئی۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتدا ہوئی اور مکمل قرآن مجید جو ہے رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے جو ہے آسمانی دنیا کی طرف اتارا گیا۔ قرآن مجید مکمل قرآن مجید جو ہے لوح محفوظ سے جو ہے آسمان دنیا کی طرف جو ہے شب قدر کی رات میں یعنی شب قدر میں جو ہے اتارا گیا۔ اور یہ قرآن مجید جو ہے لوح محفوظ کے بعد جب آسمانی دنیا کی طرف آیا تو آنے کے بعد جو ہے بیت العزت میں رہا۔ بیت العزت میں رہا، آسمان پر ایک مقام ہے، اسی کا نام جو ہے بیت العزت ہے۔ پھر وہاں سے جو ہے وقتاً فوقتاً یعنی جیسی ضرورت ہوتی گئی حکمت کے مطابق جو ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا گیا قرآن مجید کی آیت کریمہ کو حضرت جبریل علیہ السلام لاتے رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی آیت کریمہ کو لاتے رہے اور یہ نزول جو ہے 23 سال میں مکمل، یہ نزول 23 سال میں مکمل ہوا، یعنی بیت العزت سے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جو قرآن مجید کا نزول ہوا ہے وہ 23 سال کی مدت میں ہوا ہے، 23 سال میں ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ بیت العزت سے جو ہے پوری کتاب کی شکل میں قرآن مجید کو حضرت جبریل علیہ السلام نے لا کر دے دیا ہو، نہیں، بلکہ جیسی حکمت اللہ تعالیٰ کی ہوئی یعنی جیسی ضرورت محسوس ہوئی، جیسا وقت آیا، اسی کے حساب سے جو ہے قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا۔ اور یہ قرآن مجید 23 سال کی مدت میں جو ہے مکمل ہوا۔ 23 سال کی مدت میں جو ہے قرآن مجید کا نزول جو ہے مکمل ہوا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے قرآن مجید ہم پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور کچھ نہ کچھ یاد بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً جو ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کو سن بھی لیتے ہیں، اور موقع مل جاتا ہے تو قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ آیت کریمہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں۔ مگر یہاں پر میرے مسلمان بھائیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو جس غرض اور مقصد کے لیے پڑھنا چاہیے یعنی قرآن مجید کا نزول جس مقصد کے لیے ہوا ہے، کیا ہم اس مقصد کے لیے جو ہے قرآن مجید کی کبھی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس مقصد کے لیے کبھی قرآن مجید کو سنتے ہیں؟ کیا ہم اس مقصد کے لیے جو ہے کبھی قرآن مجید کو جو ہے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ قرآن مجید کس لیے پڑھتے ہیں؟ برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ قرآن مجید کس لیے پڑھتے ہیں؟ شفا کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ قرآن مجید کس لیے پڑھتے ہیں؟ رحمت کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ قرآن مجید کس لیے پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ قرآن مجید کس لیے پڑھتے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو کیا مقصد یہی ہے قرآن مجید کے نزول کا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے کہ ہم صرف جو ہے اسی لیے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، یقیناً قرآن مجید کی تلاوت سے یہ سب فائدے حاصل تو ہوتے ہیں، مگر نزول کا جو مقصد ہے قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے وہ یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف جو ہے قرآن مجید کی تلاوت تک قرآن مجید کو محدود کر دیا جائے، صرف ثواب تک جو ہے قرآن مجید کو محدود کر دیا جائے، نہیں، بلکہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہی ہے، وہ کچھ اور ہی ہے۔ جب تک ہم اس بات کو جانیں گے نہیں کہ وہ مقصد کیا ہے، کس لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، کس مقصد سے جو ہے
قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، کس مقصد سے جو ہے قرآن مجید کو سننا چاہیے، آخر قرآن کس مقصد کے لیے جو ہے ہمارے لیے نازل ہوا، کس لیے قرآن مجید آیا۔ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، کیونکہ یہ دنیا کا اصول ہے، دنیا کا قانون ہے، دنیا کی ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کا موضوع اور مقصد جو ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ کتاب کس مقصد کے لیے لکھی گئی، کس موضوع پر، کس عنوان پر لکھی گئی، یہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے کس مقصد کے لیے، کس عنوان پر لکھی گئی۔ لیکن قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہمارا ذہن جو ہے اس طرف نہیں جاتا کہ اس کا، قرآن کا اپنا موضوع کیا ہے، آخر قرآن کا نزول کا مقصد کیا ہے، آخر قرآن مجید کس موضوع پر جو ہے ہم کو تعلیم دے رہا ہے، اور یہ قرآن جو ہے کس سبجیکٹ کی کتاب ہے، کیا تاریخ کی کتاب ہے، کیا سائنس کی کتاب ہے، کیا سیاست کی کتاب ہے، کیا طب کی کتاب ہے، آخر اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب کا مقصد کیا ہے، موضوع کیا ہے، اس کو کیوں نازل کیا گیا ہے۔ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید اپنا موضوع صرف ایک لفظ میں بیان کر رہا ہے، صرف ایک لفظ میں جو ہے قرآن مجید اپنا موضوع بیان کر رہا ہے، مقصد بتا رہا ہے، اور وہ موضوع، وہ مقصد کیا ہے۔ تو آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا کریں گے تو شروع میں ہی سورہ بقرہ کا جب آپ آغاز کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی یہ کتاب جو ہے شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے رہنمائی، یعنی قرآن جو ہے ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے، ہم کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد جو ہے تاکہ انسان جو ہے قرآن سے تعلیم حاصل کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لے، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لے، حلال و حرام میں تمیز سیکھ لے، حق اور باطل میں فرق سیکھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین، قرآن جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور قرآن جو ہے انسان کے لیے ایک نظام ہے، ایک قانون ہے کہ ہم جو ہے قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنواریں، یعنی قرآن کے اندر اللہ نے جو تعلیمات دی، جو اللہ نے حکم دیا، ہم اس کو جان کر جو ہے اس پر عمل کریں، تب تو ہم نے جو ہے قرآن سے رہنمائی حاصل کی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی قرآن کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے فیصلے کی روشن باتیں موجود ہیں، یعنی قرآن کے اندر حق بھی موجود ہے، یعنی کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے یہ بھی قرآن کے اندر جو ہے موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حلال کو حلال اور حرام کو حرام بتا دیا کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، اللہ نے واضح کر کے بتا دیا ہے۔ مگر ہم کیسے جانیں گے؟ ہم کیسے جانیں گے؟ کیونکہ ہماری زبان تو عربی ہے نہیں، اور قرآن مجید نازل ہوا عربی زبان، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید جو ہے عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔
تو اب ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے کہ قرآن تو عربی زبان میں ہے، نہ ہماری زبان عربی ہے، نہ ہم کو عربی زبان آتی ہے، اور اب تو قوم مسلم کا یہ حال ہو چکا ہے، یہ عالم ہو چکا ہے کہ قوم مسلم کو جو ہے انگریزی کا نشہ چڑھ گیا۔ اب تو عربی دور، اردو تک قوم مسلم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قوم مسلم کو تو انگریزی کا نشہ چڑھ چکا ہے، جو کہ قوم مسلم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا قرآن تو عربی میں ہے، حدیث کی کتابیں عربی میں ہے، فقہ کی مستند کتابیں جو ہے عربی میں ہے، قبر میں سوال و جواب جو ہوگا عربی زبان میں ہوگا، جنتیوں کی زبان جو ہے عربی ہے۔ یعنی مسلمانوں کا جو مستند دار و مدار رکھا گیا ہے عربی زبانوں میں ہے، مگر ہم کو نشہ کیا چڑھا؟ انگریزی زبان کا۔ اور جب سے یہ نشہ چڑھا ہے قوم مسلم پر، اور ہمارے بچے اور ہماری بچیاں جو ہے کالجوں کی طرف جو ہے اپنے رخ کو کثرت کے ساتھ کرنے لگی، تب سے جو ہے قوم مسلم کے اندر ایسا انقلاب آیا ہے، ایسا فتنہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی دن جو ہے ایسا نہیں گزرتا ہے کہ یہ خبر نہیں آتی کہ فلاں مقام پر جو ہے فلاں کی بیٹی جو ہے مرتد ہو گئی، فلاں کی بیٹی مرتد ہو گئی، یعنی اسلام کو چھوڑ کر اس نے غیر مسلم ہو، یعنی دوسرے دھرم کو، دوسرے مذہب کو اپنا لیا، اور کسی غیر مسلم سے جو ہے اس نے شادی کر لی۔ یہ فتنہ، یہ خرافات جو ہے کہاں سے آیا قوم مسلم کے اندر؟ جب سے ہم نے دینی تعلیم کو چھوڑ دیا اور سارا فوکس جو ہے ہمارا یونیورسٹیوں پر ہو گیا، کالجوں پر ہو گیا، تب سے جو ہے یہ فتنہ، یہ خرافات جو ہے مسلمانوں کے درمیان آ گئی۔ میرے مسلمان بھائیوں، کوئی مسلمان یہ نہ سوچے کہ ہمارے گھر میں یہ آگ ابھی نہیں پہنچی ہے، ہم محفوظ ہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، یہ آگ تو اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ لاکھوں سے زیادہ جو ہے تعداد میں مسلم بچیاں مرتد ہو چکی، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہر مسلمان کو جو ہے مبلغ، اللہ اور اس کے رسول نے ہر مسلمان کو مبلغ کہا ہے، یعنی جتنے مسلمان ہیں ہر مسلمان کو یہ پاور ہے کہ اس کو اگر دین کی کوئی صحیح بات معلوم ہے تو وہ دوسرے مسلمان کو بتا سکتا ہے، دوسرے مسلمان کو بتا سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خود بھی علم دین کو حاصل کریں اور اپنے بچے اور بچیوں کو بھی جو ہے علم دین ضرور سکھائیں، ضرور پڑھائیں، تاکہ اگر پھر ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے جب کالج اور یونیورسٹیوں میں جائیں تو ان کو اپنے اسلام کے بارے میں معلوم رہے کہ ہمارے اسلام کی تعلیم کیا ہے، ہمارے اسلام نے جو ہے کیا کرنے کا ہم کو حکم دیا، کن سے ہم کو دوستی کرنی چاہیے اور کن سے جو ہے ہم کو دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہے عربی زبان، اب عربی زبان اگر ہم کو نہیں آتی، ہم نے عربی زبان کو نہیں سیکھا ہے، مگر ہمارے علماء کا جو ہے ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے جو ہے قرآن کا ترجمہ اردو زبان میں کر کے ہم کو دے دیا، تفسیر کا ترجمہ جو ہے اردو زبان میں کر کے دے دیا، یہاں تک کہ سیاہ ستہ کو جو ہے اردو زبان میں ترجمہ کر کے ہم کو دے دیا ہے۔ یہ ہمارے علماء کا ہم پر احسان ہے۔ تو اگر ہم عربی زبان نہیں سیکھ سکتے تو اردو زبان تو سیکھ سکتے ہیں، اردو زبان کو پڑھ سکتے ہیں، تو ہم کم سے کم اردو زبان میں جو ہے قرآن کے اردو ترجمے کو پڑھے کہ آخر ہمارے رب نے جو ہے ہم کو کیا حکم دیا ہے، میرے آقا نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے۔ جب تک ہم اس کو جانیں گے نہیں تب تک جو ہے ہماری زندگی کے اندر کبھی نکھار نہیں آئے گا، ہم رہنمائی حاصل کرنے والے نہیں بن سکتے۔ مثال سے آپ سمجھے، یہ ایک مثال ہے،
جس کو جو ہے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا بتایا کہ ایک بادشاہ ہے اس نے جو ہے اپنے وزیر کے پاس ایک خط لکھا اور خط کے اندر اس نے یہ لکھا کہ میرے لیے جو ہے فلاں مقام پر ایک شاندار محل بنائی جائے۔ اب جب یہ خط اس کے وزیر کو ملا، اس کے وزیر نے جو ہے خط کو پڑھا، خط کو پڑھنے کے بعد چوما اور چومنے کے بعد جو ہے اس کو بلند مقام پر رکھ دیا۔ اب روز وزیر کا یہ کام بن گیا کہ وہ روز جو ہے اس خط کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد چومتا ہے اور چومنے کے بعد اس کو اونچے مقام پر رکھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا، اتفاقاً جو ہے ایک دن ادھر سے بادشاہ کا گزر ہو جاتا ہے، تو بادشاہ نے سوچا کہ لاؤ میں نے جو وزیر کو محل بنانے کا حکم دیا تھا دیکھوں کہ محل کہاں تک بنی، کیسی بنی۔ تو جب بادشاہ وہاں پر وزیر کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ محل جو ہے تعمیر ہو گئی کہ نہیں، کتنا کام ہوا ہے، تو اب بادشاہ نے جب یہ سوال کر لیا وزیر سے، وزیر نے تو کوئی محل تعمیر ہی نہیں کی ہے، اس نے تو صرف خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد محبت سے چوم کر جو ہے بلند مقام پر رکھ دیا۔ تو اب بادشاہ جو ہے وزیر کے اوپر جلال کرے گا یا وزیر سے خوش ہوگا؟ وزیر سے خوش ہوگا کہ وزیر پر جو ہے جلال کرے گا بادشاہ؟ تو میرے مسلمان بھائیوں آپ یہی کہیں گے کہ بادشاہ جو ہے وزیر پر جلال کرے گا، خوش نہیں ہوگا۔ کیوں جلال کرے گا؟ کیا اس نے جو ہے وزیر نے بادشاہ کے خط کی بے ادبی کی ہے، بے حرمتی کی ہے؟ نہیں نا، خط کو اس نے چوما ہے، بلند مقام پر رکھا ہے۔ اگر نہیں کیا ہے تو اس کے حکم پر عمل نہیں کیا ہے تو اس کے حکم پر عمل نہیں کیا ہے۔ اس نے جو حکم دیا تھا محل تعمیر کرنے کا، اس نے محل کو تعمیر نہیں کیا، اس لیے جو ہے وہ وزیر بادشاہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ بادشاہ اس لیے جو ہے وزیر پر غصہ کر رہا ہے، وزیر سے جو ہے جلالت کے ساتھ جو ہے پیش آ رہا ہے۔ بس وہی جو ہے مثال ہمارے اوپر بھی آ کر فٹ ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم قرآن سے محبت بھی کرتے ہیں، قرآن کو چومتے بھی ہیں اور قرآن کو اونچے مقام پر رکھتے بھی ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہیں، یعنی روز اس کو پڑھتے بھی ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ آخر اللہ نے حکم کیا دیا، آخر اللہ نے حکم کیا دیا ہے، ہم اس پر نہیں عمل کرتے۔ تو جب ہماری کیفیت ایسی رہے گی، جب ہمارا عالم یہ رہے گا تو ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، یہ مثال جو ہے جو علامہ اسماعیل حقی نے پیش کی بہو جو ہے ہمارے اوپر آ کر فٹ ہو جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر قرآن کا نزول جو ہے کس مقصد کے لیے ہوا ہے؟ کیا صرف تلاوت کے لیے ہوا ہے؟ یقیناً تلاوت کرنے پر ثواب ملتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر صرف یہی تک اپنی زندگی کو محدود نہ رکھا جائے۔ اور دیکھیں معجم الکبیر کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن شفاعت کرنے والا ہے، قرآن جو ہے شفاعت کرنے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان جو ہے یہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی جو ہے شفاعت کرے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت جو ہے مقبول ہے، یعنی قرآن جس کی شفاعت کر دے گا اس کا بیڑا جو ہے پار ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کی شفاعت قبول کر لے گا۔ جس نے اس کے احکامات پر عمل کر کے اسے اپنے سامنے رکھا، کس کی شفاعت کرے گا قرآن؟ جس نے قرآن کے احکامات، یعنی اللہ نے
جو حکم دیا ہے اس پر جو ہے عمل بھی کیا، اور اللہ نے جس کام سے روکا اس کام سے رکا بھی، تو ایسے شخص کی جو ہے قرآن شفاعت کرے گا اور اسے پکڑ کر جو ہے جنت کی طرف لے جائے گا، اسے پکڑ کر جنت کی طرف لے جائے گا۔ اور جس نے جو ہے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی، جیسے ہم اور آپ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ کس چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے، کس چیز کو اللہ نے حرام کہا ہے، صرف ہم تلاوت تو کرتے ہیں مگر اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کرتے، یعنی قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن اسے اپنے پیچھے رکھا، جس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے رکھا تو اسے جو ہے قرآن ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا، اسے قرآن ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک آیت پڑھیں روز مگر اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے پڑھیں، تاکہ قرآن کو سمجھ سکے کہ آخر قرآن کے جو نزول کا مقصد ہے وہ کیا ہے، قرآن ہم کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ اور اللہ نے تو فرما دیا ھدی للمتقین، قرآن جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، تو ہم کیسے قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے؟ جب تک ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک جو ہے ہم قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ پوری زندگی میں ایک ختم کیجئے، پورے سال میں ایک ختم جو ہے قرآن مجید کا مکمل کیجئے، مگر سمجھ کر پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اپنے گھر میں لائیں، کنز الایمان، خزائن العرفان جو ہے لا کر رکھیں، خود بھی اس کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو بھی حکم دیں، اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دیں، اور اپنی بیویوں کو بھی جو ہے حکم دیں کہ وہ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں، روز کریں، ایک لائن پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، مگر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ کم سے کم زندگی کے اندر ہم ایک مرتبہ جو ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جو ہے قرآن پڑھنے والے ہو جائے، ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے رب کا فرمان کیا ہے، ہمارے رب نے جو ہے ہم کو کیا حکم دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔